السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ رات اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان کے درمیان جو پی ایس ایل 2024 کا فائنل کھیلا گیا، اس نے یقیناً پوری پاکستانی شائقین کو محظوظ کیا، کیونکہ وہ فائنل اتنا زیادہ ٹاکرے دار تھا کہ ہر دیکھنے والا اس کو لطف اندوز بھی ہو رہا تھا اور ہارٹ بریکنگ تھا، کیونکہ اس میں جو ڈیسیجن ہوا وہ آخری بال پر ہوا۔ آخری بال پر اسلام آباد یونائٹڈ نے وہ میچ جیت لیا، اور یہ ملتان سلطان زیادہ اسلام آباد یونائٹڈ سے فیورٹ سمجھی جا رہی تھی، اور اس کے زیادہ چانسز تھے کہ وہ یہ فائنل جیت جائے گی، لیکن اسلام آباد یونائٹڈ نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا فائنل کے اندر، اور جو اسپیشلی آخری بال پر جو میچ کا ڈیسیجن ہوا، اس سے یقیناً لوگوں کے دلوں میں ایک جو ہے نا ایک ہارٹ بیٹنگ جو ہے وہ فائنل میچ ہوا ہے، اور تمام لوگوں نے اس کو کافی زیادہ محظوظ بھی ہوئے، اور ساتھ ان کی دل کی دھڑکنیں بھی ہر لمحے تیز ہوتی رہیں، کیونکہ میچ بہت کانٹے دار ہوا۔ ملتان سلطان نے بھی بڑا مقابلہ کیا اسلام آباد یونائٹڈ کا، لیکن اسلام آباد یونائٹڈ نے جو ہے وہ اپنی کھیل کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اپنے کھیل کو بہتر سے بہتر بنایا، اور بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل میچ جو ہے وہ اپنے نام کر لیا، جو سمجھا نہیں جا رہا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ فائنل میچ ملتان سلطان جیت جائے گا، زیادہ فیورٹ ملتان سلطان تھی، لیکن اسلام آباد یونائٹڈ یہ میچ جیت گئی ہے۔ پی ایس ایل 2024 کا فائنل اسلام آباد یونائٹڈ کے نام رہا، اور اس کے کیپٹن شاداب خان۔ لیکن جو اصل جو لوگوں کے دلوں میں اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے مزید محبت اجاگر ہوئی، زیادہ ان کو پذیرائی ملی اور لوگوں نے ان کو سراہا، وہ میچ کے اینڈ پر جب اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے فلسطین کے جھنڈے پہن کر، فلسطین کے جھنڈے لہرا کر فلسطین کے حق میں ایک آواز بلند کی، تو اس سے یقیناً تمام شائقین کے دلوں میں ان کی محبت مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ پاکستان کی قوم جو مسلمان ہیں ان کے دل اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے دھڑکتے ہیں، اور وہ فلسطین کے لیے ہر ممکن فورم پر آواز اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی کچھ ریسٹرکشنز کی وجہ سے عوام کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، آواز نہیں اٹھانے دی جاتی۔ لیکن جس طرح اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے شاداب خان کی قیادت میں اس فلسطین کا جھنڈا لہرا کر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی، تو یقیناً یہ بہت قابل ستائش ہے، اور اس سے جو اسلام آباد یونائٹڈ کی پذیرائی ہے، قدر ہے، وہ مسلمانوں کے دلوں میں، پاکستانیوں کے دلوں میں مزید بڑھ گئی ہے، اور وہ اس بات کو زیادہ ان کے فائنل جیتنے سے زیادہ خوشی ان کو محسوس ہو رہی ہے کہ ان کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ نے ایک بہت ہی اچھے پلیٹ فارم پر، جس کو پوری دنیا کی کوریج مل رہی تھی، اس پلیٹ فارم سے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی۔ اور یہ فلسطین کے حق میں چند مسلمان ممالک میں تو کچھ پابندیاں ہیں، یا یہ ڈرتے اور گھبراتے ہیں، یہ آواز بلند نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف امریکہ میں دیکھیں، ان کے کانگریس میں دیکھیں، ان کی شہروں میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، جتنے بھی نان مسلم ممالک ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور لوگ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ فلسطین پر جس طرح ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، بچوں کے لیے بھوک کے لیے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دی جا رہی، ان کو کھانا پہنچانے نہیں دیا جا رہا، اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر امریکہ، برطانیہ اور امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، ان کی اپنی کانگریس کے اندر، ان کی اپنی جماعت کے اندر، اور جس طرح سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر جو بائیڈن کو ڈکٹیٹر اور فلسطینیوں کا قاتل کہا، آپ بھی اس ویڈیو کو سنیں۔ You're a dictator too, genocide Joe! Tens of thousands of امریکہ میں اس طرح سے آواز کا بلند ہونا، اور لوگوں کا اپنے پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو یہ کہنا کہ آپ فلسطینیوں کے قاتل ہیں، لاکھوں بچوں کے قاتل ہیں، ہزاروں بچوں کے قاتل ہیں، اور آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، یہ یقیناً ایک بہت بڑا اپ سیٹ ہے۔ یہ پاکستان کے حکمران تو اس طرح کا اگر کوئی ان کے آگے احتجاج کرتا تو اس کو شاید پھانسی چڑھا دیا تھا، مار دیا تھا، لیکن جہاں پر ڈیموکریسی ہے وہاں پر لوگوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ان کا پریزیڈنٹ بھی اگر کوئی غلط ایکشن کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ امریکہ میں ان کی خواتین کانگریس کی وہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں، وہ بھی اس بات کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں
کہ یہ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین کے بچوں کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر، ان کو جس طرح بروٹلی مارا جا رہا ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ صرف ایک مسلمانوں کا قتل نہیں ہے، یہ انسانیت کا قتل ہے، ہیومینٹی کا قتل ہے، بیکاز آل دا پیپلز آر ایکول ان آل دا ریلیجن، جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کی نظر میں لوگ زیادہ امپارٹنٹ ہیں۔ ان کو مذہب سے ہٹ کر ان کے اسلام یا کرسچن یا اس سے ہندو ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیسک جو ہے ہیومینٹی پر فوکس کیا جاتا ہے، پوری دنیا کا فوکس جو ہے وہ ہیومینٹی پر ہے، ہیومن رائٹس پر ہے، کہ انسانوں کے حقوق ہیں، انسانوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، انسانوں کی حفاظت کی جائے، انسانوں کو خوراک دی جائے، انسانوں کو مرنے سے بچایا جائے۔ تو دوسری طرف فلسطین میں جس طرح بروٹل کلنگ کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، تو اس پر یقیناً اسلام آباد یونائٹڈ قابل تحسین ہے ان کا یہ اقدام، اور یہ امریکہ، برطانیہ، سب ممالک میں یہ پروٹیسٹ جاری ہیں، اور یہ پاکستان یا دوسری مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ پوری دنیا میں اس کو پروٹیسٹ کو کریں، اس کو کنڈیم کریں، اور اقوام متحدہ میں جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں اپنے ڈیلیگیشنز بھیجیں اور وہاں پر پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔